دو تین چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے. ایک یہ کہ ماضی میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قیادت کو بھی مائنس کیا گیا اور بدقسمتی سے اس کا پی ٹی آئی کی طرف سے مذمت نہیں کیا گیا بلکہ اس کا خیر مقدم کیا گیا. جہاں ہم اس کی مذمت کرتے تھے تو پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کی ہم نوا بن کے زرداری کو آؤٹ کرنے کی اس لیے ان کو پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین پر بنانا پڑا, اور مسلم لیگ نون میں بھی نواز شریف صاحب کو جب آؤٹ کیا گیا تو اس لیے شہباز شریف کو صدارت سونپی گئی. تو ان کے ساتھ بھی ماضی میں یہ ہوا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی خصوصاً ان دو بڑی جماعتوں میں بھی انتخابات برائے نام ہوتے ہیں اور وہ نامینیشن ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ پچھلی مرتبہ مسلم لیگ نون کے بھی عہدیدار بلا مقابلہ منتخب ہو گئے اور پیپلز پارٹی کے بھی بلا مقابلہ منتخب ہو گئے. جہاں پہ جو تھوڑا بہت حقیقی معنوں میں انتخاب ہوتا ہے تو وہ جماعت اسلامی کے ہاں ہوتا ہے, یا پھر قوم پرست جماعتوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے ہاں انتخابات کسی حد تک اس کی روح کے مطابق ہوتے ہیں, اور ایم کیو ایم میں بھی کسی حد تک انتخابات کا عمل ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے تو یہ تینوں پارٹیاں اس حمام میں یکساں ننگی ہیں. لیکن بعض اوقات انسان کو شک ہوتا ہے کہ شاید عمران خان صاحب خود چاہتے ہیں کہ اگر میں نہ رہوں تو پھر میری پارٹی بھی میدان میں نہ رہیں, ورنہ تو یہ جو الیکشن کمیشن کی طرف سے ان سے کہا گیا تھا تو ٹھیک ہے ان کی سلیکشن ہوتی جس طرح نواز شریف صاحب کا سلیکشن ہوتا ہے, عمران خان کا ہوتا ہے, لیکن اس کو نسبتاً بہتر طریقے سے بھی کیا جا سکتا تھا. ابھی آپ دیکھیے یعنی ان کی طرح کوئی چلو ڈرامہ تو لگایا جا سکتا تھا نا کہ لوگوں کو اکٹھا کرے, اس میں ٹھیک ہے جو عمران خان صاحب کے نامنی تھے بیرسٹر گوہر صاحب, ان کے مقابلے میں شاید کوئی اور نہ آتا, لیکن علی امین گنڈاپور کے مقابلے میں تو خیبر پختونخوا میں درجنوں لوگ الیکشن لڑنا چاہتے. اور ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے جب الیکشن ایک مرتبہ ہوئے تھے 2012 میں تو اس میں عمران خان کے مقابلے میں تو کوئی نہیں آیا, لیکن صوبوں میں بڑی ٹھیک ٹھاک لڑائیاں بھی ہوئی اور صوبوں میں کنٹیسٹ بھی ہوئے. مثلا مجھے یاد پڑتا ہے کہ پرویز خٹک صاحب بھی امیدوار تھے, ان کے مقابلے میں اسد کیسر صاحب بھی امیدوار تھے اور مراد سعید صاحب بھی امیدوار تھے, اور ان تینوں نے کیمپین بھی کی ایک دوسرے کے, بلکہ اس میں پیسوں کا استعمال بھی ہوا, یہ ساری چیزیں ہوئیں. تو انہوں نے جا کے ایک دن پہلے اعلان کیا, اسلام آباد میں نہیں, لاہور میں نہیں, کراچی میں نہیں, پشاور, اور پشاور میں بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پشاور شہر میں الیکشن کا انعقاد نہیں ہوا بلکہ پشاور کے ایک دیہاتی علاقے میں ایک جگہ چنی گئی کہ جی یہاں پہ الیکشن ہوگا, اور پھر دوسروں کو کنٹیسٹ کرنے کا یا نامینیشن پیپر جمع کرنے کا موقع بھی نہیں دیا گیا. اب اکبر اس بابر صاحب یقیناً عمران خان صاحب کے شدید ناقد ہیں, مخالف ہیں, پارٹی فنڈنگ کیس بھی اگر زندہ ہے تو ان کی قربانیوں کی وجہ سے زندہ ہے, لیکن اکبر اس بابر کو ہائی کورٹ یہ سرٹیفکیٹ دے چکی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں اور وہ کاغذات نامزدگی جمع کرنا چاہ رہے تھے لیکن ان کو وہ موقع نہیں دیا گیا. اسی طرح ہم اس چیز پہ بھی حیران ہیں کہ حامد خان صاحب کسی زمانے میں پی ٹی آئی سے نکالے گئے تھے تو پھر وہ کب داخل ہوئے تھے. اب جہاں تک بیٹ کے نشان کا تعلق ہے تو بیٹ کو نشان بنا کے جب پی ٹی آئی بنائی گئی تو یہ جتنا ابھی جن لوگوں کا انتخاب میں حصہ لے رہے تھے یا جو منتخب ہوئے یہ لوگ اس وقت کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہے تھے. مثلا بیرسٹر گوہر صاحب پیپلز پارٹی میں تھے, پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا تھا اور کور کمیٹی کے ممبر بھی نہیں تھے, اور آج سے وہ وکیل تو نہیں. بٹ سر یہ ریلیونٹ کس طرح ہے اس بات کے اندر؟ انتخابات تو اسی طرح سے ہوتے ہیں نا, اگر کوئی نیا بھی آیا ہے اور وہ لڑتا ہے, اپنی پوزیشن کو جسٹیفائی کرتا ہے اور لوگ اس کو ووٹ دیتے ہیں تو بالکل کر سکتا ہے, اگر اس کے مقابلے میں کوئی نہیں آیا تو بالکل وہ الیکٹ ہو گیا. نہیں تو یہی ہم کہتے ہیں نا
کہ چلو وہ ووٹ ڈالنے کا ڈرامہ ہی رچا لیا جاتا تو یقیناً پی ٹی آئی میں عمران خان کے نامینی کے مقابلے میں اس کی وجہ آپ کیوں سمجھتے ہیں؟ جس طرح سے الیکشنز ہوئے، جو الزامات لگائی جا رہے ہیں، کیا نیاز اللہ نیازی کی غلطی ہے؟ انہوں نے صحیح طرح سے چیزیں مینیج نہیں کی، گراؤنڈ لیول پہ نہیں ہوا؟ آپ چیئرمین تحریک انصاف کو کہہ رہے ہیں، بٹ وہ جیل میں بیٹھا ہوا آدمی کس طرح سے اس کا قصوروار؟ نہیں، میں نے عرض کیا نا کہ میرا خیال یہی لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا اکثر چیزوں کے بارے میں یہی اصول ہوتا ہے. مثلا وہ کہتے ہیں کہ میں وزیر اعظم رہوں تو پارلیمنٹ بھی رہے، باقی جمہوریت بھی، لیکن میں نہ رہوں تو پھر کسی کا بھی نہ رہیں. اسی طرح شاید اب وہ پارٹی کے بارے میں بھی یہی سوچتے ہیں اور انتخابات کے بارے میں کہ اگر میں نہ رہوں تو باقی لوگ بھی بیچ میں نہ آئیں. مثلا ابھی آپ نے کہا کہ نوارد اگر بن سکتے ہیں تو یہ جو ان پارٹی کے صدر ہیں وہ کون، پرویز الہی صاحب، وہ تو ڈسکوالیفائی نہیں ہوئے ہیں، تو وہ بھی اس معاملے میں لا تعلق تھے، ان کو بھی اپنا جانشین انہوں نے نہیں بنایا. شاہ محمود قریشی اگرچہ ان کی ساری تاریخ بے وفائیوں سے عبارت ہے، لیکن اب مجبوراً یا ارادتاً وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے وائس چیئرمین ہیں پارٹی کے، انہوں نے ان کو بھی نہیں کیا. حتیٰ کہ ان کی پوری کور کمیٹی، ساری کور کمیٹی تو اندر یا غائب نہیں ہے نا، بہت سارے لوگ میدان میں بھی ہیں، اور وہ علی محمد خان ہیں، باقی بہت سارے لوگ ہیں کہ جو اس وقت ان کے بہت سارے سینیٹرز ہیں، خود سے فلاں نیازی جو ان کے عزیز بھی ہیں. سر یہ پی ٹی آئی کی اپنی سیاسی قیادت کی لاجک ہے نا کہ وہ چاہتے ہیں ہم وکلا کو آگے کریں، ان سے کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا. مجھے یہ تھوڑا سا بتائیے. نہیں تو وہ کلام میں بھی ایک منٹ، وہ کلام میں بھی پھر حامد خان جیسے بندے تھے نا کہ جو اتنے سینئر موسٹ تھے، تو یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ایسے بندے کو اپنا جانشین بنایا گیا جو کہ ان کی کور کمیٹی کا یا کسی فورم کا رکن بھی نہیں تھے. بہت اچھے آدمی ہیں، شریف آدمی ہیں. اچھا، آپ کی اسیسمنٹ کیا اس کے بارے میں؟ کیونکہ ہماری بڑی ڈیبیٹ ہوئی پچھلے پورے ہفتے نا اس کے اوپر، تو ایک تو اس میں منطق یہ نظر آتی ہے کہ ایک عارضی عہدہ ہے، اگر خان صاحب اپنے کیسز وغیرہ بھگتا کے دوبارہ آئیں گے تو دوبارہ وہ چیئرمین کے عہدے پہ بیٹھ جائیں گے، جو علی ظفر صاحب نے بھی کہا. اور باقی پھر قیاس آرائیاں بھی ہیں جس کو چلے میں چھوڑ دیتی ہوں، آگے کچھ نہیں کہتی. یہ بنیادی سوال کا ذرا مجھے جواب دے دیجیے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں الیکشن کمیشن کو تھوڑا لینینٹ ہونا چاہیے پاکستان تحریک انصاف سے متعلق، کیونکہ باقی پارٹیز میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے انتخاب کے معاملے پر؟ میں تو یہ کہوں گا کہ الیکشن کمیشن کو سب سے متعلق ایک ہی پیمانہ رکھنا چاہیے. بلکہ میری تو شروع دن سے یہ رائے رہی ہے کہ یہ جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہوتے ہیں پارٹیوں کے، اس کو بھی الیکشن کمیشن کو ہی اس کی نگرانی کرنی چاہیے. وہ الیکشن کمیشن کے زیر اہتمام ہونے چاہیے، کیونکہ میں نے جس طرح عرض کیا کہ تمام بڑی پارٹیوں کے الیکشن عملاً ڈرامہ ہوا کرتے ہیں. سر تو کیا کریں، باقی پارٹیز کو بلا لیں، ان کے بھی انتخابات، ان کے انتخابی نشان کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا کر دیں، یا پی ٹی آئی کو کلیئر کر دیں؟ واضح جواب نہیں. اس میں اب دیکھیں ہماری کون سنتا ہے، لیکن جو ریما نے جو نقطہ اٹھایا نا، اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی والوں کو چاہیے تھا کہ جب نون لیگ کا الیکشن نما سلیکشن ہوا تو اس وقت وہ الیکشن کمیشن سے رجوع کرتے کہ جی یہ جو نون لیگ کا انتخاب ہوا ہے یہ تو عملاً اس میں یہ تقاضے پورے نہیں کیے گئے. اسی طرح پیپلز پارٹی کے خلاف بھی کسی کو الیکشن کمیشن میں جانا چاہیے تھا. تو اب الیکشن کمیشن کے پاس نون لیگ پیپلز پارٹی سے متعلق کوئی گیا نہیں ہے اس وقت پہ، اور ان کا کیس اس لیے منفرد بن جاتے کہ ان کی پارٹی کے ایک رکن ہی الیکشن کمیشن سے رجوع کر چکے ہیں.